بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا الله ولك الحمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. محترم عزیز طلباء، طریق جدیدہ ثالث کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 6۔ یہ والا دیکھیں، لکھا ہے الدرس السادس، چھٹا سبق۔ انا قاعد وانت قائم۔ انا قاعد، میں بیٹھا ہوں، وانت قائم، اور تو کھڑا ہے۔ تو یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپس میں کیسے گفتگو کریں گے اس کا ایک طریقہ مصنف بتا رہے ہیں۔ میں بیٹھا ہوں اور تو کھڑا ہے۔ انا متکلم وانت سامع، میں بات کر رہا ہوں اور تو سن رہا ہے۔ صدیقی معلم وانا متعلم، میرا دوست استاد ہے اور میں شاگرد ہوں، طالب علم ہوں۔ صدیقی واقف وانت ماش، میرا دوست کھڑا ہے اور تو چل رہا ہے۔ انت مسافر وانا مقیم، تو مسافر ہے اور میں مقیم ہوں۔ انت واقف وانا جالس، تو کھڑا ہے اور میں بیٹھا ہوں۔ انا متکلم وانت ساکت، میں بات کر رہا ہوں اور تو خاموش ہے۔ مریم واقفۃ واختها ماشیۃ، مریم کھڑی ہے اور اس کی بہن چل رہی ہے۔ انت قارئ وصدیقک کاتب، تو پڑھ رہا ہے اور تیرا دوست لکھ رہا ہے۔ انا متکلمۃ وانت سامعۃ، اب مؤنث کے صیغے آ گئے، میں بات کر رہی ہوں اور تو سن رہی ہے۔ ماء حار، گرم پانی۔ ماء بارد، ٹھنڈا پانی۔ اب یہ المذکر المؤنث، یہ کچھ اسماء مذکر کے ہیں اور کچھ اسماء مؤنث کے ہیں۔ آپ دیکھیں، قائم یہ مذکر ہے، تو جو مذکر کے لائن میں دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام مذکر ہے، اور جو مؤنث کے لائن میں دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام مؤنث ہے۔ قائم کھڑا ہونے والا، قائمۃ کھڑی ہونے والی، جالس بیٹھنے والا، جالست بیٹھنے والی، ماشن چلنے والا، ماشیۃ چلنے والی، واقف ٹھہرنے والا، واقفۃ ٹھہرنے والی، سامع سننے والا اور سامعۃ سننے والی، مومن ایمان لانے والا، مؤمنۃ ایمان لانے والی، صائم روزے دار، صائمۃ یہاں بھی جو ہے روزے داری لگا سکتے ہیں، روزہ رکھنے والی، متکلم بات کرنے والا، متکلمۃ بات کرنے والی، ساکن رہنے والا، ساکنۃ رہنے والی، متعلم طالب علم، متعلمۃ شاگردہ، مدرس پڑھانے والا، مدرسۃ پڑھانے والی، معلم استاد، معلمۃ استانی۔ اب ادھر کے صیغے دیکھیں، قاعد بیٹھنے والا، قاعدۃ بیٹھنے والی، قارئ پڑھنے والا، قارئۃ پڑھنے والی، خاشع عاجزی کرنے والا، خاشعۃ عاجزی کرنے والی، مصل نماز پڑھنے والا، مصلیۃ نماز پڑھنے والی، کاتب لکھنے والا، کاتبۃ لکھنے والی، محب محبت کرنے والا، محبۃ محبت کرنے والی، مسافر سفر کرنے والا، مسافرۃ سفر کرنے والی، مقیم ٹھہرنے والا، مقیمۃ ٹھہرنے والی، حامد تعریف کرنے والا، حامدۃ تعریف کرنے والی، شاکر شکر کرنے والا، شاکرۃ شکر کرنے والی، متواضع عاجزی کرنے والا، متواضعۃ عاجزی کرنے والی،
معتدل درمیانہ قد کا، معتدلۃ درمیانہ قد کا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ معتدل درمیانہ اور معتدلۃ درمیانہ، دونوں کا معنی درمیانہ درمیانہ ہے، لیکن مذکر مؤنث کے حساب سے فرق ہو جائے گا۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کتابۃ و مشافہۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں لکھ کر اور زبانی جواب دیجیے۔ هل انت قائم تصلی، کیا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اسی طرح آپ جواب دیں۔ هل هي مدرسۃ للعربیہ، کیا وہ عربی پڑھانے والی ہے، کیا وہ عربی پڑھاتی ہے؟ هل انت متکلمۃ، کیا تو بات کر رہی ہے؟ هل انت واقف عند الباب، کیا تو دروازے کے پاس کھڑی ہے؟ هل هي، وہ کھڑا ہے، کیا تو دروازے کے پاس کھڑا ہے؟ هل هي متحجبۃ، کیا وہ پردہ کرتی ہے؟ هل انت سامعۃ ما اقول، کیا تو سنتی ہے جو میں کہتا ہوں؟ هل انت قائم بجانب السبورہ، کیا تو تختہ سیاہ کی جانب، بلیک بورڈ کی جانب کھڑا ہے؟ هل صدیقک واقف، کیا تیرا دوست کھڑا ہے؟ هل انت متعلمۃ، کیا تو شاگردہ ہے؟ هل انت متعلمۃ، هل انت مسافر، کیا تو مسافر ہے؟ هل انا سامع، کیا میں سن رہا ہوں؟ هل انت ساکتۃ، کیا تو خاموش ہے؟ هل انت قائم فی المحراب، کیا تو محراب میں کھڑا ہے؟ هل هي محبۃ لتلمیذاتها، کیا وہ اپنی شاگرداؤں سے محبت کرتی ہے؟ هل انت محبۃ للخیر، کیا تو بھلائی سے محبت کرتی ہے؟ هل انت سامع ما اقول، کیا تو سنتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ هل هي محبۃ للخیر، کیا وہ بھلائی کو پسند کرتی ہے؟ هل انت عالمۃ، کیا تو عالمہ ہے؟ هل انت ماش فی الغرفہ، کیا تو کمرے میں چل رہا ہے؟ هل انت متکلم، کیا تو بات کر رہا ہے؟ هل اختک متعلمۃ، کیا تیری بہن شاگردہ ہے؟ هل انا سامعۃ، کیا میں سن رہی ہوں، کیا میں سن رہی ہوں۔ تو محترم طلباء، ان تمام جملوں کا جواب آپ نعم کے ذریعے دیں گے تو بہت آسان ہوگا، لیکن جہاں جہاں پر نعم کی ضرورت ہو وہاں پر نعم سے دیں، اور جہاں پر لا کے ذریعے ضرورت ہو تو وہاں پر لا سے دیں۔ اگر لا کے ذریعے جواب دیں گے تو کیسے جواب دیں گے، میں ایک دو مثال دے کر آپ کو بتاتا ہوں۔ لا کے ذریعے جواب دیں گے تو ما کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیسا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ پہلا ہی جملہ لے لیں، هل انت قائم تصلی، کیا تو کھڑا ہے تصلی، نماز ادا کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کیا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے؟ تو جواب نعم سے دیں گے تو نعم، جی ہاں، انا قائم اصلی، میں کھڑا ہوں نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر لا کے ذریعے جواب دیں گے تو لا نہیں، لا اصلی، میں نماز نہیں ادا کرتا قائمن، کھڑے ہو کر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر ما انا بقائم، میں کھڑا نہیں ہوں، اصلی، نماز ادا کر رہا ہوں، یعنی میں کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر رہا ہوں۔ هل هي مدرسۃ للعربیہ، کیا وہ عربی پڑھانے والی ہے؟ تو نعم، جی ہاں، یا پھر نہیں، لا کے ذریعے جواب دے تو ما هي مدرسۃ للعربیہ، اس طرح سے جواب دے، ما کے ذریعے یا پھر لیسا کے ذریعے۔ یہ جو ہے تتمۃ تمرین الدرس السادس، چھٹے سبق کی تمرین کا تتمہ۔ تتمہ کا مطلب ہوتا ہے جو اختتام کے شے کو جس سے پورا کر لیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس کے بعد جو ہے سبق نمبر 6 کا اختتام ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح جملے ہیں جس طرح ما قبل جملے گزرے،
اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کتابۃ و مشافہۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں لکھ کر اور زبانی جواب دیجیے۔ تو بالکل یہاں پر بھی بالکل اسی طرح جملے ہیں جو ما قبل جملے گزرے ہیں۔ انت ساکت، کیا تو خاموش ہے؟ اصدیقوں کا معلم، کیا تیرا دوست استاد ہے؟ رفیقوں کا طالب، کیا تمہارا دوست طالب علم ہے؟ اہو قاری، کیا وہ قاری ہے؟ کیا وہ کاتب ہے؟ کیا وہ مسافر ہے؟ کیا وہ مقیم ہے؟ کیا یہ پانی ٹھنڈا ہے؟ کیا یہ پانی گرم ہے؟ کیا تیرا دوست مومن ہے؟ کیا وہ عاجزی کرنے والا ہے؟ کیا وہ روزے دار ہے؟ هل الجو معتدل، کیا فضا معتدل ہے؟ کیا پانی ٹھنڈا ہے؟ کیا تو مسافر ہے؟ کیا تو تعریف کرنے والی ہے؟ اب یہ تمام کے تمام مؤنث کے وہ ہیں، اور یہ جو انت مسافرتن تو یہ بھی مؤنث ہی ہے، تو یہ تمام اب مؤنث کے جملے آ گئے۔ انت شاکرتن، کیا تو شکر کرنے والی ہے؟ کیا تیری والدہ مسافر ہے؟ کیا تو مومنہ ہے؟ کیا تو خاشعہ ہے یعنی ڈرنے والی، عاجزی کرنے والی؟ کیا تو عاجزی کرنے والی ہے؟ کیا تو روزے دار ہے؟ کیا تو نماز پڑھنے والی ہے؟ کیا تو گھڑی ہے؟ کیا تو لکھنے والی ہے؟ کیا تو پڑھنے والی ہے؟ کیا تو سننے والی ہے؟ کیا تو جاننے والی ہے یعنی عالمہ ہے؟ کیا تو شاگردہ ہے؟ کیا تو مقیمہ ہے؟ کیا تو عابدہ ہے؟ تو نام کے ذریعے جواب دے یا لا کے ذریعے جواب دے، البتہ جواب بھی جو ہے آسان ہی ہے، تھوڑی غور و فکر کے بعد جواب دے سکتے ہیں۔